شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینوں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں اسلام کا ایک اہم رکن یعنی روزہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی جو 3 مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مہینہ قرار دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہیں وہ کچھ متعین مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اس سے مراد شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب بندہ کہیں دور دراز سے حج کے لیے جاتا تھا تو سفر ہی کے اندر بہت مدت لگ جاتی تھی، بعض اوقات کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے بھی اگر کوئی شخص حج کا ارادہ لے کر نکلے تو اس کا سفر حج کا سفر شمار ہوگا اور اس کی ساری برکات حاصل ہوں۔ تو اب اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ آیا اس کے ذمے حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر فرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کرنا بھی انسان کے ذمے لازم۔ فرض کس پر ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک مختصر بات یہ فرما دی کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایک طرف وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو اور دوسری طرف اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ سفر کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو، سفر کے اندر جو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہو، اور وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، اور اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ جتنے دن وہ حج پر رہے گا اتنے دن اس کے اہل و عیال کا جو خرچہ اس کے ذمہ میں فرض ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اس کو فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف دوسرے حقوق کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ بھئی زبردستی آدمی مشقت اٹھا کر پیدل جائے اور اس طرح پیدل جائے کہ تھکن کے بارے میں برا حال ہو جائے۔ تو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لہذا فرمایا کہ اتنے سفر کے اخراجات موجود ہوں سواری کے، جس سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ پہلے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اونٹ یا گھوڑے موجود ہوں یا کم از کم کرائے پر لے کر وہ جا سکے، اور آج کل جو سواریاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے بھی اگر ممکن ہو، اس کا اگر سفر ممکن ہو اور اتنے اخراجات موجود ہوں تو بھی حج فرض ہو جائے گا۔ دوسرے پانی کے جہاز سے اگر کہیں میسر ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر میں جایا کرتے تھے، اب وہ سلسلہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا۔ ہوائی جہاز سے جانا ہو تو ہوائی جہاز کا اخراجات موجود ہوں۔ اب ہمارے ہاں ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ایک خاص مقدار ہر سال مقرر کر دی جاتی ہے کہ بھئی اتنا خرچ ہوگا حج کے اوپر، تو جس شخص کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے۔ اور اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اتنا خرچہ موجود ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس نقد ہو اتنے پیسے، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زیور ہے، اگرچہ نقد روپیہ اتنا نہیں ہے، اب آج کل تو حج کی جو نئی
नई फीस आई है वो तो शायद 9 लाख के करीब है, तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख। तो ये जरूरी नहीं है कि 9 लाख साढ़े 9 लाख उसके पास नकद मौजूद हो। अगर उसके पास फर्ज करो कि जेवर इतना है, क्योंकि सोने की भी तो कीमत बहुत बढ़ गई है, तो इस वास्ते अगर इतना सोना है, इतना जेवर है किसी की अपनी मिल्कियत कि वो उसको बेचकर हज कर सकता है, तो हज उसके जिम्मे फर्ज हो जाता। या अगर कोई तिजारत करता है और उसकी माले तिजारत उसका इतना है कि अगर उस माले तिजारत को फरोख्त करके वो हज कर सकता हो, उसके जिम्मे भी हज फर्ज है। लिहाजा बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई जो जेवर हमारे खंदूकची में रखा है वो तो अपनी जगह रखा है, उससे उसको तो छेड़ना भी नहीं है। और असल अगर नकद पैसे होंगे 9 लाख रुपए तब जाके हज फर्ज होगा, ये बात दुरुस्त नहीं। नकद हो, जेवर हो या तिजारत का सामान हो इतना, तो उसके जिम्मे हज फर्ज हो जाता। अलबत्ता शरीयत ने ये मालों की मिल्कियत के सिलसिले में इस बात का लिहाज रखा है कि जिसकी अपनी मिल्कियत में होगा उसके जिम्मे फर्ज होगा। फर्ज करो कि जेवर जो है वो अगर शौहर की मिल्कियत में है तो शौहर के जिम्मे फर्ज होगा, और अगर बीवी की मिल्कियत में है तो बीवी की बीवी पर फर्ज होगा, बशर्ते कि बीवी किसी अपने महरम के साथ जा सके। तो बाद लोग ये समझते हैं कि भाई जेवर जो है तो अपनी मिल्कियत में है, लेकिन दे रखा है बीवी को पहनने के लिए। अब सोचता है ये तो बीवी का है तो इसके ऊपर मेरा कोई ये मेरे इसकी वजह से मुझ पर हर्ज फर्ज नहीं होगा, तो ये ख्याल गलत। जिसकी मिल्कियत में है उसके जिम्मे फर्ज है, जिसकी मिल्कियत में नहीं है उसके जिम्मे फर्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं किया उसके। एक तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हज को बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई ये तो आखिर ज़माने में जाके जब हमारी उम्र बड़ी हो जाएगी तो उस वक्त कहीं जाके हज करेंगे, और हज फर्ज हो चुका होता है, लेकिन ये सोचते हैं भाई पहले तो हम अपने औलाद की शादियां कर लें फिर हज को जाएंगे। अरे भाई औलाद की शादियां भी बेशक अच्छा काम है, लेकिन उस पर इतने पैसे खर्च करना तो तुम्हारे जिम्मे फर्ज नहीं है कि उसके ऊपर इतना खर्च करो। खासतौर से बेटी की शादी पर कहते पहले जहेज का इंतजाम हो जाए उसका, उसके बाद देखेंगे, अगर पैसे बचेंगे तो देखा जाएगा। तो कोई जहेज देना फर्ज नहीं है शरअन। लड़की की शादी पर इतना ज्यादा खर्चा करना ये कोई शरीफ फरीजा नहीं है, बल्कि बुरी बात है अपनी इस्तात से ज्यादा खर्च करना। और ये जो माशरे में रिवाज पड़ गया है कि लड़के वाले तवक्को रखते हैं कि लड़की जो है वो जहेज लेकर आएगी, और अगर न लाए तो उसको ताने दिए जाते हैं, ये हमारे मुआशरे का बदतरीन मामूल है जिसको खत्म करने की जरूरत। और खत्म इसी तरह होगा कि लड़के वाले बिल्कुल साफ साफ ये बता दें कि भाई हमें तो लड़की चाहिए, उसका निकाह उसको निकाह में लाना है, वो हमें किसी जेवर का किसी जहेज का कोई मुतालबा नहीं। किसी वक्त अर्ज करूंगा कि जहेज के बारे में क्या क्या खराबियां हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी तो किसी वक्त की तफसील अर्ज करूंगा, लेकिन कोई फर्ज नहीं है शरीय एतबार से कि आप लड़की को रुखसत करने के लिए पहले जहेज का इंतजाम करें। तो ये बात लोगों के ज़हन में होता है भाई मेरे तो लड़की बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको उनका निकाह करना है, मेरे लड़के बैठे हैं। वलीमा बेशक सुन्नत है, लेकिन वलीमे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जाएं। अगर 200-400 रुपए के अंदर भी 8-10 आदमी बैठ के खाना खा लें, वलीमा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई हॉल बुक कराया जाए, जरूरी नहीं है कि उसमें खाने शानदार बनवाए जाए, जरूरी नहीं है कि उसमें सैकड़ों आदमियों को दावत दी जाए। वलीमे की सुन्नत अदा हो जाती है सादगी के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ तो आपने वलीमा किस तरह किया? चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया, लोगों से कहा भाई जिसके पास जो चीज हो वो ले आए, वहां जाकर कुछ खजूरें कुछ सत्तू ये बिछा दिया गया, वो वलीमा हो गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो किसी वलीमे पर कोई बहुत बड़ा लाखों रुपए का खर्च करना ये कोई शरीयत का तकाजा नहीं। लिहाजा इन गैर शरई इखराजात, गैर शरई से मेरी मुराद है जो शरअन वाजिब नहीं है, ऐसे इखराजात के इंतजार में हज को रोके रखना। भाई जब पहले बेटियों की शादी हो जाएगी तब करेंगे, जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब करेंगे, इस तरह इंतजार करना ये शरीयत का कोई तकाजा नहीं है। और हज को रोकना ये इससे गुनाह है। बहुत हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बचाए, बड़ी सख्त वईद फरमाई कि अगर किसी शख्स के जिम्मे हज फर्ज हो गया हो
اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو. عذر لاحق نہ ہونے کے معنی ہے کہ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سرکاری پابندی بھی اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ یہ استعمال فرمایا کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. العیاذ باللہ. وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات. کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو حج کی فرضیت سے انکار کرے یا اس کی تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اللہ کو تمہارے حج کی تمہاری عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے، ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں، اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے. ارے اللہ کے بندو، کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے؟ کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کی گارنٹی لے لی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے اس وقت؟ اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ وعید اس پر صادق آتی ہے. فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے. اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے. اسی طرح اور بھی کچھ نہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، نہ اولاد کی شادیوں کی کوئی خاص فکر ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، نہ گھر بنانے کا کوئی ایسا احتیاج ہے. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ بھئی حج تو ذرا جب آدمی ذرا کچھ عمردار ہو جائے تو اس وقت کرے. اور نوجوانی میں ابھی تو ہماری زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تو ابھی حج کرنے سے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. بالغ ہونے کے معنی کیا ہے کہ علاوہ علامات بلوغ کے اگر کوئی شخص کوئی بچہ 15 سال کی عمر پوری کر لی وہ بالغ ہو. اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو جائے تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سارے احکام اس کے ذمہ فرض ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض. لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے احکام، جس طرح 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمہ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی استطاعت موجود ہے. اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں، بچے کی ملکیت، ماں باپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں، بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمے حج فرض ہو. عمر کی کوئی قید نہیں کہ بھئی باہر میں جا کے کر. اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت زبانی ہی کی ہے. بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا جوانی میں، کیونکہ یہ ذرا مشقت کی عبادت. حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کی عبادت بنا. یہ ایک عاشقانہ عبادت، اس میں عشق کا جنون باقاعدہ مطلوب ہے. اس میں آدمی کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو بڑے بڑے فاصلے بھی طے کرنے پڑتے ہیں، اس میں آدمی کو ہجوم سے بھی سابقہ پیش آتا ہے. اور کتنا ہی انسان اپنے لیے سہولت اور آرام کا راستہ پیدا کر لے، کتنا ہی کر لے اور کتنا پیسہ خرچ کر لے، لیکن حج مشقت سے خالی اس کا بھی نہیں ہو. جب روانہ ہوتے ہیں، مثلا عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے منی آ رہے ہیں، منی سے رات کو مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، پھر منی میں صبح کو منی جا رہے ہیں. 22-25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ 8-10-12 میل کے اندر وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے. تو کتنا ہی انتظام کر لو، بسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اعلیٰ درجے کی سبھی کچھ ہے، لیکن جب وہ روانہ ہوتا ہے قافلہ اور عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے مثلا، اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے عشاء کے وقت اور بسیں کی ٹریفک جام ہو گیا، رک گیا،
رک گئی. تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ یہاں پر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے, کسی کا بس نہیں چلتا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے. وہ اس کی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے, کتنا ہی انتظام کر لے. بڑے سے بڑا مالدار وہ حج میں جا کر یہ بادشاہانہ حج نہیں کر سکتا, اس کو کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی. تو جوانی میں انسان زیادہ ذوق و شوق سے, زیادہ جذبے سے, زیادہ اہتمام سے حج کر سکتا ہے, اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو اور یہ ساری مشقتیں بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا. لہذا یہ خیال بھی فضول ہے کہ جوانوں کا نہیں, یہ جوانوں کی عبادت نہیں ہے, بوڑھوں کی عبادت. اصل میں تو جوانوں ہی کی ہے, اور جوانی کے اندر جب حج کر لیا جاتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ ہوتا ہے. مشقتیں برداشت کرنے کی اس میں استطاعت بھی ہوتی ہے. اس لیے اس انتظار میں رکا رہنا کہ بھئی ذرا بڑی عمر ہو جائے گی تو پھر جائیں گے, ابھی تو ہمارا بچپن ہے, ابھی ہماری نوجوانی ہے, یہ خیال بھی غلط ہے. تو ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یوں آج کل مختلف پابندیاں لگی ہوئی ہیں, ایک خاص کوٹا مقرر ہے, اس سے زیادہ آدمی نہیں جا سکتے. قرآن اندازی ہوتی ہے, قرآن اندازی میں نام آ گیا تو جا سکتا ہے, نہیں آیا تو نہیں جا سکتا. تو یہ چونکہ پابندیاں ہیں اس قسم کی, اس واسطے شرعاً بھی اس کی گنجائش ہے, لیکن اپنا نام داخل کرنا تو ضروری ہے. جس کے ذمے اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا, اس معیار پر جس کے ذمے حج فرض ہو گیا, اس کے ذمہ فرض ہے کہ درخواست تو دے کم سے کم. اگر قرآن اندازی میں نام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا, لیکن درخواست دینا تو فرض ہو گیا. یہ آج کل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب آج کل درخواستیں جا رہی ہیں. تو ہر انسان کو اپنے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معیار پر جو میں نے ذکر کیا اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہے یا نہیں. اگر ہو گیا ہے تو پھر درخواست دینا کم از کم فرض ہے. اور اگر بالفرض نام نہیں آیا قرآن اندازی میں اور اس واسطے جانے سے معذور رہا تو اس سال تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہو گیا, لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ اگر میں حج کر کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کرایا جائے. یہ وصیت کرنا فرض ہے. اب وہ جب اگر خدا نہ کرے انتقال ہو گیا اگلے حج کرنے سے پہلے, تو اس وقت میں ورثہ اگر 1/3 کے اندر وہ حج کا خرچ آ جاتا ہے, ترکے کے 1/3 کے اندر, تو ورثہ کے ذمہ فرض ہوگا کہ وہ حج کرائے, حج بدل کرائے. لیکن اگر نہیں تو اس ترکے میں نہیں آتا تو ورثہ کے ذمہ فرض بھی نہیں ہو. لہذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد اپنا فریضہ یہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور بھائی ایسے تو ہر مسلمان کو حج کا شوق تو ہوتا ہے, چاہے کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو, تو اس کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا ہی حصہ چاہیے, لیکن اس کو حج کے لیے علیحدہ رکھ لے. ایک تھیلا بنا لے, اس میں روزانہ چاہے 10 روپے بھی ڈال دیے, 5 ڈال, لیکن اس کام کے لیے ڈال دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے تو کسی وقت میں حج کروں گا. اور خوب یاد رکھیں, آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے نتیجے میں اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی حج کیا, بھئی میں حج کرنے گیا تھا, اب تو میں کھانے روٹی کو لقمے کو محتاج ہو گیا. آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں. لہذا اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے, اور اگر آدمی روزانہ کچھ تھوڑا پیسے اس کام کے لیے جمع کرتا رہے تو کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے گا. اس کے بہت سے واقعات ہیں, کبھی پھر موقع ہوگا تو عرض کروں گا, لیکن یہ ایک اہم فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.